ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 89 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے 22 اگست 2021. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم. اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں. قل احل لکم الطیبات. آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. کچھ تو تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. 11 قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں ان میں سے بھی 4 وہ ہیں جو پرماننٹلی قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات کے اوپر انہیں حرام کیا گیا. مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اور اس کے علاوہ 7 اور تھے کہ کوئی جانور گر کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، صدمے سے مر جائے، گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو. وہ ساری تفصیلات. اسی طریقے سے بتوں کے تھانوں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان ساری کی تفصیلات پچھلی دفعہ آئی تھی. اس میں خنزیر کے گوشت کے حوالے سے اس لیے یہ بات آئی کہ ویسے تو شروع میں اس صورت کے آیا تھا کہ بہیمت الانام سب کے سب حلال ہیں، یعنی بے زبان مویشی. بے زبان مویشی وہ ہیں جو سبزی خور ہیں. ہاربیورس کہتے ہیں جی ان کو. کارنیورس اور ہاربیورس اور اومنیورس بھی ہوتے ہیں. اومنیورس جو سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی. انسان بھی اومنیورس ہے. لیکن سور ایک ایسا جانور ہے خنزیر، یہ بھی اومنیورس ہے. سبزی خور تو ہے بکری کی طرح، گائے کی طرح، لیکن ساتھ یہ گوشت خور بھی ہے. تو اب یہ چیز مکس ہوگی کہ یہ درندے میں آتا ہے یا بہیمت الانام میں آتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اسے درندے میں شمار کیا جائے گا. خنزیر حرام ہے. لیکن باقی جتنے سبزی خور جانور ہیں جو بہیمت الانام ہے، چاہے قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، جس طرح بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، ہرن بھی، زرافہ بھی، نیل گائے، جنگلی گدھا،
یہ سب کی سب حلال ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی۔ گھوڑا حلال ہے۔ انڈیا پاکستان میں گھوڑا عموماً کھایا نہیں جاتا۔ ٹرکی کے اندر حالانکہ اکثریت حنفیوں کی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں پاکستان میں اگر آپ ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں نا، حنفی ورسز اہل تشیع اور اہل حدیث، اس اعتبار سے وہاں پہ 95% سے زیادہ حنفی ہیں، شیعہ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن ہر بڑے ہوٹل میں آپ کو گھوڑے کے کباب، کڑھائی، تکے، یہ سب کچھ ملے گا۔ اب یہاں کے حنفیوں سے پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک بھی حلال ہے۔ یہ وہی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب صدیوں سے ہمیں ان کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، مکروہ ہے۔ اب وہ اگر امام حنیفہ نے کبھی فتویٰ دے دیا اس وجہ سے کہ گھوڑا چونکہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں گھوڑے ذبح ہوں گے تو آپ کے لیے اویلیبل نہیں، تو اب تو میرے بھائی اتنا گھوڑا تو استعمال نہیں ہوتا جہاد کے اندر، تو اب یہ فتوے ظاہر پرانے ہو گئے۔ اب یہ کیسے مان لیں کہ بزرگوں کے فتوے پرانے ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو انہوں نے 150 سال بعد مان لیا کہ دین پرانا ہو گیا اور اماموں کو تکمیل کرنی پڑی، اور اماموں کو گزرے ہوئے 1200-1300 سال گزر گئے ہیں، ان کے دین کو پرانا ہوتے ہوئے نہیں مان رہی ہے۔ اس سے مراد میں جدید فقہی احکام و مسائل کہہ رہا ہوں، ویسے تو نبی علیہ السلام دین مکمل کر گئے۔ وہ تو آج کے دور میں اب کینگرو حلال ہے یا حرام، یہ تو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوا۔ لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، وہ گوشت خور نہیں ہے، سبزی خور ہے، تو وہ حلال ہے۔ اس آیت کے تحت حلال ہے کہ تمام چیزیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اور سورۃ الاعراف میں غالباً یہ آیت آتی ہے کہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے خاموشی اختیار کرو۔ ہر بات کے اوپر یہ کہہ دینا حرام ہے نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک کہ اسے اللہ حرام نہ کر دے۔ اس کے لیے کچھ جنرل رولز ہیں، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام درندے جو ہیں، چاہے وہ چرندوں میں ہو یا پرندوں میں ہو، چرنے والے جانوروں میں یعنی جو زمین سے کھاتے ہیں ان میں ہو درندے، چاہے وہ اڑنے والے جانوروں میں درندے ہوں، صحیح مسلم میں یہ سب کے سب حرام ہے۔ اب اڑنے والوں میں کون سے درندے ہیں؟ کوا، چیل، یعنی جتنے گوشت خور ہیں، باز، گدھ، ایگل، عقاب، یہ سب کے سب۔ اور زمین میں جو ہیں ریچھ، کتا، شیر، یہ سب کے سب حرام ہیں، یہ گوشت خور ہیں، درندے ہیں۔ خنزیر ایک ایسا آپ سمجھ لیں سبزی خور ہے جو درندہ بھی ہے، اس حوالے سے کہ وہ گوشت خور بھی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کلیئر کر دیا کہ یہ سبزی خور تو ہے اگرچہ، لیکن یہ حرام ہے اور اس کا گوشت حرام ہے، اور جب گوشت حرام ہے تو اس کے گوشت کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ امریکہ میں، یورپ میں کئی مسلمان ہیں جو خنزیر کا گوشت سپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی تجارت کر رہے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے حرام کیا ہے ان کی تجارت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گدھا ہے، اس کا گوشت بھی تو حرام ہے تو اس کی تجارت تو جائز ہے۔ بھئی وہ اس لیے جائز ہے کہ گدھا گوشت کے لیے تجارت نہیں اس کی جاتی تھی، گدھا سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گدھے کے دو یوز ہیں، گوشت جو آپ کو ہوٹلوں میں کھلا رہے ہیں وہ اگرچہ حرام ہے، اور دوسرا ہے اس پہ سواری کرنا۔ تو سواری تو نبی علیہ السلام نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اس لیے گدھے کا کاروبار جائز ہے۔ اس کے گوشت کا کاروبار بھی حرام ہوگا، صرف اس کو زندہ گدھا آپ بیچ سکتے ہیں۔ خنزیر نہ زندہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کا گوشت، کیونکہ خنزیر تو اس سواری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، اس پہ آپ سواری کہ وہ تو آپ کو مار بھی سکتا ہے، اتنا خطرناک جانور ہے، اتنا طاقتور جانور ہے، وہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کا درندہ ہی ہے، اس کی ٹکر سے بندے مر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلیئر کیا ہے۔ باقی مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر نا حلال و حرام کے حوالے سے یہ جو جتنے شکار ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو حدیث ایک چیپٹر کے اندر مل جائیں گی، اس میں آپ کو یہ ساری حدیث پتہ چل جائیں گی۔ لیکن جو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں میں نے ان کا آپ کو بتا دیا کہ وہ سب کے سب حلال ہیں، سوائے چند باتوں کے جو میں نے بتائی کہ گدھا حرام ہے، خنزیر حرام ہے،
اور درندے حرام ہیں. اگر آپ پوچھیں زیبرا، تو زیبرا بھی ظاہر گوشت خور نہیں ہے. وہ جنگلی گدھا ہے، وہ حلال ہے. وہ یہ والا گدھا نہیں ہے، جنگلی گدھا ہے. نیل گائے حلال ہے. مار خور تو وہ بھی بہیمت الانعام میں آتا ہے، بکرے کی ایک فارم ہے، اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے. بڑی نشانی ہے. اچھا، اگلے دن نا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں زرافے کے اوپر غور کر رہا تھا کہ زرافہ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ زرافہ جو ہے، اس کا وہ جو اس کے پاؤں کا کھر جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے یا گھوڑے کی طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر کٹا ہو تو پھر مسئلہ ہی حل. اونٹ کا بھی کٹا ہوا ہے، گائے کا بھی، بھینس کا بھی، بکری کا بھی، دمبے کا بھی. اس نے کہا میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر. تو مجھے کہنے لگی ہمارے پاس ایک ماڈل پڑا ہوا ہے، ماڈل میں دیکھا تو اس کے کھر کٹے ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا ماڈل غلط ہو. پھر میں نے جا کے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں دیکھی. یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے پھر زرافے کے اوپر ایک وہ ریکارڈنگ بھی کروائی تھی کہ یہ سبزی خور ہے. اب امام حنیفہ کو تو زرافے کا نہیں پتا، انہوں تک زرافے کو نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں نا جی بتائیں قرآن و حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے، آپ بتائیں فقہ حنفی میں زرافہ کہاں لکھا ہوا ہے. اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے قرآن و حدیث کو نیچا کر کے اپنے اماموں کو اوپر کرنا ہے تو پھر ان سے اوپر تو میں ہو گیا. میں تو اس سے بھی اگلا ورژن، میں نے زرافے کی بات کی ہے. اب فقہ حنفی میں جب تک امام حنیفہ سے زرافے اور کینگرو کا نہیں بتاتے نا تو ہم تو نہیں مانیں گے، اور میں نے بتا دیا تو آپ نے ان کو چھوڑ کے میرے مقلد ہو جانا ہے. یہ میں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک تفنن کے طور پہ بات کی. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. اور دیکھ لیں اس میں ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. پاکیزہ جو ہیں گندی نہیں ہیں چیزیں، اور ان میں کوئی صحت کے لیے مضر صحت اس میں چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جو آپ کھانے سے مر سکتے ہوں. ایسی کوئی جڑی بوٹی نہ کھا لیں سبزی سمجھتے ہوئے، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. ہاں، سمندر کے جتنے جانور ہیں نا جو پیورلی سمندری ہیں، ان کا احرام کی حالت میں شکار بھی جائز ہے اور وہ حلال بھی ہیں. چاہے ویل مچھلی ہو، چاہے ڈولفن ہو، کوئی بھی مچھلی ہو. کیکڑا بھی حلال ہے جو پیورلی سمندر کا جانور ہے. جو سمندر اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا. جس طرح مگرمچھ ہے، ویسے مگرمچھ تو عموماً میٹھے پانی کا جانور ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ سمندری مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، ویسے مجھے تو نہیں، میرے علم میں کہ سمندری مگرمچھ ہے. کچھووں کو تو مجھے پتا ہے کہ ہوتے ہیں، لیکن کچھوا ہے، مگرمچھ ہے، یہ وہ جانور ہیں جو سمندر میں بھی زندہ رہتے ہیں اور دریا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور خشکی میں بھی. یہ حلال نہیں ہوں گے، یہ پیورلی وہ جانور نہیں ہے. لیکن ویل مچھلی سمندر کے اندر زندہ ہے، باہر نکل کے مر جائے گی. ویسے فوراً نہیں مرتی، 5-6 گھنٹے تک بھی زندہ رہتی ہے. کیکڑا بھی فوراً نہیں مرتا، کافی دیر تک زندہ رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ مر جاتا ہے بغیر پانی کے. تو وہ ہو گیا پھر حلال. ایک یعنی جھٹکا رول ہے. لیکن فقہ حنفی آپ کو پتا ہے وہ ویل مچھلی کو حرام کہتی ہے. بڑے بزرگ لکھ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، ویل مچھلی کو اس لیے ہم حرام کہتے ہیں، یہ مچھلی نہیں ہے، یہ میمل کی ایک قسم ہے. یعنی یہ انڈے نہیں دیتی، یہ بچے دیتی ہے. ویل مچھلی جو ہے یہ دیتی ہے بچے، جس طرح میملز کے بچے ہوتے ہیں عام جانور. لیکن عموماً جتنی مچھلیاں وہ انڈے دیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ مچھلی میں نہیں آتی. یہ انہوں نے نا ایک مسئلہ اخذ کر لیا بیچ میں سے. لیکن مصیبت ان کے لیے بن جاتی ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابو عبیدہ ابن جراح اور ان کے ساتھیوں کو نبی الاسلام نے ایک جہادی مہم پر روانہ کیا. ان کے پاس ساز و سامان کھانے کا ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھیج دی. سمندر سے وہ آ کے گر گئی کنارے پہ. وہ مرزانہ طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک نیچرل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی کبھی کبھار وہ سمندر اگل دیتا ہے مچھلیاں اس طرح کی. لیکن چونکہ بزرگوں کی بات ہے ہم اسے کرامت ہی مان لیتے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی غیبی مدد آئے تو اسے اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم 15 دن تک اس کا وہ گوشت کھاتے رہے، اتنے سارا ہمارا قافلہ تھا. تو اس میں بھی تھا کہ کوئی انفی کہہ دیتے کہ نہیں وہ روزانہ ایک ایک بوٹی تقسیم کرتے تھے، عہد چھوٹی سی تھی. ہاں انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ بخاری مسلم حدیث جو عصر کی نماز کا، کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا
اس کے 10 حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا، پکا کے ہم کھا بھی لیتے، تبھی بھی اب بھی سورج بلند ہوتا. تو اب اس سے تو فقہ حنفی کا وہ عصر کا ٹائم ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو یہ ہے کہ عصر اور مغرب میں کم از کم 2.5 پونے 3 گھنٹے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، وہ غلام سعیدی صاحب نے شرح مسلم میں، کہ ایک سے زیادہ ماہر قصاب اور باورچی شریک ہو کے وہ پکاتے ہوں. تو اس طرح اس میں بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل کیا. اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا وہ جو اندر سے ہڈیاں نکلی ہیں نا، تو ڈھانچہ، تو ان کو جوڑو. اور جس طرح وہ پسلی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا نا، یوں پوری نکل آتی ہے نا فش کی جو بون ہوتی ہے. تو انہوں نے جب اس کی وہ 2 پسلیاں یوں جوڑی نا، تو وہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ایک اونٹ سوار جو تھا نا، وہ اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنا وہ اونچی اس کی ہائٹ تھی. لیکن فقہ حنفی والوں کو اونٹ پہ بھی کتا کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اب ان سے پوچھیں کہ اتنی بڑی مچھلی کون سی ہوتی ہے انڈے دینے والی، جو زمین سے ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں، میرا خیال ہے اگر یہ بندے سمیت کیلکولیٹ کریں 10-12 فٹ تو کہیں نہیں گئے. 12 فٹ کے ڈھانچے والی کون سی مچھلی ایسی ہے جو انڈے دیتی ہو؟ انڈے دینے والی مچھلیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جتنی مرضی آپ کر لیں، 100 کلو کی بھی کر لیں، اس کا بھی ڈھانچہ اس سے بڑا نہیں ہوگا. اور یہ وہی ہو سکتی ہے. آپ پتہ ہے ایک ایک ویل مچھلی اتنی ہے کہ افریقہ کے 11 ہاتھی ہو نا، اس کے برابر ایک ویل مچھلی بھی ہے پیسیفک اوشن کے اندر، اٹلانٹک کے اندر. 11 ہاتھی بڑے سائز کے ایک ویل مچھلی. ایک عام چھوٹی جو ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک ہے 500 کلو گوشت ہے. اور دنیا میں ملینز آف ویل مچھلی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ویل مچھلی پھر حلال ہوگی. تو سمندری جانور پیورلی جو جھینگا کا پوچھتے ہیں، جی جھینگا حلال ہے حرام ہے؟ بھئی جھینگا مچھلی ہے تو حلال ہے، ظاہر ہے مچھلی ہے، وہ باہر نکلنے سے مر جاتی ہے. کچھوا باہر نکلنے سے زندہ رہتا ہے. سمندری سانپ، دریا والے سانپ، یہ باہر نکلنے سے زندہ رہتے ہیں، یہ حرام ہے. اور ویسے بھی طیبات کے اندر تو آتے نہیں ہیں. تو یہ کچھ چند ایک رولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حلال اور حرام کے معاملات کیا ہے. تو سمندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ رکھا ہے سرکار، سینکڑوں سال تک زمین پہ کوئی چیز نہ اگے، تب بھی یہ جتنی دنیا آباد ہے نا، یہ سمندر کے صرف جانور شکار کرنا شروع کر دینا، جو مچھلی ہیں وہ زندہ رہ سکتی ہے. سی فوڈ اتنا زیادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، زمین میں کوئی چیز بھی نہ اگے، سی فوڈ کھا کے انسانیت گزارا کر سکتی ہے. دنیا کی کتنے ملکوں کی اکانومی آپ دیکھ لیں سی فوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سمندر سے شکار کرتے ہیں. بال وہ سمندری مچھلی اور میٹھے پانی کی مچھلی، ان کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے. زیادہ ٹیسٹی یہی مچھلی ہوتی ہے جو ہمارے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، جو دریاؤں کی. سمندر کی جو مچھلی ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ٹیسٹ کی مچھلی ہوتی ہے. بال وہ حلال ہے، چاہے وہ میملز ہوں، چاہے انڈے دینے والی ہوں، چاہے بچے دینے والی ہوں، وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گی کہ وہ سمندری جانور ہے، وہ حلال ہے، اور وہ احرام کی حالت میں بھی حلال ہے. احرام کی حالت میں جو پچھلی دفعہ آیا تھا نا کہ وہ جانور کا شکار حرام ہے، وہ جانور ہیں جو زمین کے ہیں. ظاہر سمندر میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں نا اتنا بڑی رسک میں ڈال سکتا ہے انسانیت کو. سمندروں میں آپ جو بیچارے احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ نہ وہ باہر سے سبزی خرید سکتے ہیں، نہ کوئی اور کتنا وہ سٹور کر کے. تو ان کے لیے پھر سمندری جانور کا شکار حلال کر دیا گیا. تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکار ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو جنہیں تم سکھاتے ہو، شکاری جانوروں کو. مکلبین تعلمونہن، جنہیں شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو. مما علمکم اللہ، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں. اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا ہے کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں اونٹ میں کتنی طاقت ہے، گائے میں کتنی طاقت ہے، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ انسان کے قابو آئیں. ایک چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوتی ہے، اونٹ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں انسان کے لیے. اس طرح یہ جو جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے، چاہے وہ باز ہوں،
باز کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے نا پرندوں کو، اور کتوں کے ذریعے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی بغیر ریوڑ کی حفاظت کے اور بغیر شکار کے، ان دو وجوہات کے علاوہ کسی اور وجہ سے کتا پالا، تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 قیرات اجر کم ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں 2 قیرات، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال سے روزانہ عمل کم ہو جائے گا جس نے کتا پالا۔ لہذا شوقی آپ کتے نہیں پال سکتے اسلام میں، یہ حرام ہے۔ ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا نام لے کر کتا چھوڑتے ہو نا اور وہ شکار کرتا ہے، اگر وہ شکار کو پکڑ کے لے آئے زندہ اور تم ذبح کر لو تب بھی حلال ہے۔ اگر وہ شکار کو پکڑے اور اس پکڑنے کے دوران وہ شکار مر جائے اس کتے کی وجہ سے، لیکن اس کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، تو بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو زندہ پکڑنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کچھ کھا لے تو اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا، وہ پھر وہ سکھائے ہوئے سے وہ باہر نکل گیا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور تیر کے اگر وہ شارپ ایڈ سے وہ شکار ہوا ہے پھر تو وہ حلال ہے، اور اگر سائڈ سے لگنے سے ہوا ہے پھر وہ صدمے سے مرا ہے پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اسی میں ہی اب گولی بھی داخل ہے۔ گولی سے جب آپ شکار کرتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر، تو اب گولی جو ہے نا یہ چیرتی بھی ہے بیک وقت، اگرچہ یہ صدمہ دیتی ہے لیکن چیر رہی ہوتی ہے، خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، اتنا نہیں نکلتا لیکن چونکہ یہ چیرنے میں آتی ہے لہذا گولی کا شکار بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ کریں گے تو حلال ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور وہ جانور مر گیا لیکن اس وقت نہیں تمہیں ملا، کچھ دیر کے بعد ملا، 1 یا 2 دن کے بعد، اور اس کے اندر ابھی بدبو پیدا نہیں ہوئی تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب تیر سے وہ ہو تو گیا تھا حلال، لیکن اس کا جسم آپ کو بعد میں ملا ہے اور وہ تعفن کا شکار ہو گیا، پھر وہ مردار میں آ جائے گا۔ لیکن یہ تیر اگر آپ نے جناب سائبیریا میں چلایا ہے تو آپ بے شک 1 سال کے بعد جا کے کھا لیں، حلال ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں تعفن آنا ہی نہیں ہے۔ وہ چلاتے ہی حلال ہو گیا تھا اور اس میں تعفن نہیں پھیلا، وہ مردار ہوا ہی نہیں اس طرح کا، الا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ڈیکمپوزیشن کوئی بیکٹیریا نہ آ جائے، پھر تو آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اور ذبح کے اندر جو ہے حکمت بھی یہ ہے کہ اس کی برکت سے جو خون جو بیکٹیریا کے لیے ایک بہترین میڈیم ہے وہ نکل جاتا ہے اس میں سے، اسی لیے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں۔ گلا گھونٹ کے جو جانور ماریں گے وہ حرام ہوگا، چاہے اللہ کا نام بھی اس پہ لیا ہو تب بھی حرام ہوگا جب تک اسے ذبح نہ کرے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے وہ تمہارے جانور، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی اور اس پہ کھاتے کے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے جلدی ہے، موت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا۔